میرے مولا تیرا ثانی نہیں سارے زمانے میں۔ ہمارے حضرت مولانا طارق جمیل صاحب گئے حضرت سید نفیس حسین شاہ صاحب کے پاس۔ حضرت سید نفیس حسین شاہ صاحب ہمارے بہت بڑے بزرگ تھے۔ یہ حضرت مولانا شاہ عبد القادر رائے پوری کے خلیفہ تھے۔ حاجی صاحب کے پیر بھائی تھے، ہمارے حاجی صاحب کے عبدالوہاب صاحب کے پیر بھائی تھے۔ میرے بڑے بھائی حضرت نفیس شاہ صاحب سے بیعت ہوئے، اور یہ بات ہے کوئی 1994 کی یا 95 کی۔ میں عصر کی نماز پڑھنے جا رہا تھا مسجد میں، تو راستے میں حاجی صاحب گزرنے لگے تو میرا ہاتھ پکڑ لیا، اور ہاتھ پکڑ کے فرمانے لگے، تمہیں پتہ ہے تمہارا بھائی نفیس شاہ صاحب سے بیعت ہو کے گیا ہے؟ بھائی مجھے تو بڑی خوشی ہوئی، جیسے میں کر رہا ہوں نا ایسے ہی، بھائی مجھے تو بڑی خوشی ہوئی، بھائی مجھے تو بڑی خوشی ہوئی۔ یوں کہتے 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 میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے محراب تک لے گئے، کافی فاصلہ تھا، اور سارا راستہ یہی کہتے رہے، بھائی مجھے تو بڑی خوشی، بھائی مجھے تو بڑی خوشی ہوئی، تمہیں پتہ ہے تمہارا بھائی نفیس شاہ صاحب سے بیعت ہو کے گیا ہے؟ بھائی مجھے تو بڑی خوشی ہوئی۔ اور حاجی صاحب کے خادم تھے، وہ حاجی صاحب ان سے کہتے تھے بھئی یہ بیان مجھے کاپی میں لکھ کے دے دو تاکہ میں فجر کے بعد لوگوں کو پڑھ کے سناؤں، مولانا یوسف صاحب کا بیان۔ تو وہ حاجی صاحب نے ان کے ذمے لگایا کہ تم مجھے بیان لکھ کے دے دو کاپی پہ۔ تو اس بیچارے کی لکھائی بالکل بیکار قسم کی، حاجی صاحب کو سمجھ میں ہی نہ آئے۔ تو حاجی صاحب نے فرمایا تم روزانہ جایا کرو یہاں سے نفیس شاہ صاحب کے پاس، اور جا کے ان سے کتابت سیکھ کے آؤ، رائٹنگ اچھی کر کے آؤ۔ بہت محبت کرتے تھے حاجی صاحب ان سے، اور وہ حاجی صاحب سے۔ نفیس شاہ صاحب بڑے عاشق تھے۔ تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، یہ نعت ان کی ہے۔ اے رسول امی خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، ہے عقیدہ یہ اپنا بصدق و یقین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ تو حضرت مولانا طارق جمیل صاحب جب حضرت کی مجلس تھی، مریدین بیٹھے ہوئے تھے، تو اچانک مولانا طارق جمیل صاحب ان کی مجلس میں گئے، تو ان کو پتہ چلا کہ مولوی طارق جمیل صاحب آئے ہیں۔ تو حضرت نفیس شاہ صاحب ان کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمانے لگے، بھائی مولوی طارق جمیل صاحب، میں نے سنا ہے کہ آپ اپنے بیانوں میں اہل بیت کا تذکرہ کرتے ہیں، مجھے اس سے بہت خوشی ہے، مجھے اس سے بہت راحت ہے۔ پھر فرمانے لگے، بھئی یہ سارا مجمع گواہ رہے، میں نے صرف اس وجہ سے کہ مولوی طارق جمیل اپنے بیانوں میں اہل بیت کا تذکرہ کرتے ہیں، میں ان کو چاروں سلسلوں میں خلافت دیتا ہوں۔ پھر فرمانے لگے کہ اس وقت مجھ پر اس کا غلبہ ہے کہ اہل بیت کے تذکرے عام کیے جائیں۔ پھر فرمانے لگے بلکہ اس وقت میں اہل بیت کی محبت سے مغلوب ہوں۔ پھر فرمانے لگے بلکہ اس وقت میں اس بات پر مأمور ہوں کہ اہل بیت کے تذکرے عام کروں، میں مأمور ہوں، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ اس کو عام کریں۔